فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی جانب سے مسجد ابراہیم آصف نگر میں ایم آئی ایم پارٹی پریزیڈنٹ اسد الدین اویسی ایم پی حیدرآباد اور ایم آئی ایم فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی صحت یابی اور یو پی الیکشن میں کامیابی کے لیے محفل آیت کریمہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مولانا مہتاب چشتی نے دعا کی۔ آصف نگر کارپوریٹر محمد موسیٰ، ایریا پریزیڈنٹ محمد حبیب الرحمان، محمد عطیہ الدین، محمد عزیز موجود تھے۔ آج مسجد گنج شہیدہ آصف نگر ڈویژن میں ایک آیت کریمہ کی محفل رکھی گئی ہے، جو مسجد گنج شہیدہ اور درگاہ کے احاطے کے اندر مسجد ابراہیم میں، اور الحمدللہ یہ رکھنے کا مین مقصد یہ تھا کہ جو پچھلے ٹائم پہ جو حادثہ ہوا تھا نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر، ان کی دعاؤں کے لیے اور کہ ان کی عمر دراز کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر دراز کے لیے خاص یہ آیت کریمہ کی محفل، اور یہاں پہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ یہ مدرسے کے تقریباً 300 بچے اور بچیاں یہاں پہ ابھی دوپہر کا طعام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ میں یہاں کے نمائندہ کارپوریٹر جناب موسیٰ صاحب، اس کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار، اس کے ساتھ درگاہ گنج شہیدہ کے جناب عزیز صاحب اور ان کی ٹیم، میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ کی جو محبت ہے مجلس کے لیے، جس کے لیے آج یہ انتظام کیا گیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کمار نے حجاب تنازع پر تبصرہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ تعلیمی اداروں میں صرف یونیفارم پہن کر ہی داخل ہونے کی ہدایت دینا کیا غلط بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے 3 طلاق کو ختم کر دیا، جو مسلم لڑکیوں کی زندگیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ مودی نے طلاق ثلاثہ کی توہم پرستی کو بازو رکھ دیا۔ مودی کے 3 طلاق کی منسوخی کی وجہ سے اتر پردیش میں مسلم خواتین بی جے پی کو ووٹ دے رہی ہیں۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ بی جے پی کا ہدف حیدرآباد پارلیمنٹ کو جیتنا ہے۔ تلنگانہ میں جب بھی بی جے پی اقتدار میں آئے گی تو دارالسلام پر قبضہ کرے گی۔ موقع ملا تو پرانے شہر کو نیا شہر بنا کر دکھائیں گے۔ پرانے شہر میں ہندوؤں کی گھر واپسی کے پروگرام کو شروع کیا جائے گا۔ پرانے شہر ہندوؤں کا اڈا ہے۔ بنڈی سنجے کا کہنا ہے کہ بھاگیہ لکشمی مندر بھاگیہ نگر کا ایک آئیکن ہے۔ قلعہ گولکنڈہ کے قرب و جوار میں تاریخی کٹورا ہاؤس کی بحالی کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جی ایچ ایم سی نے 3.5 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ پچھلے سال مارچ میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI کے ذریعے الگ سے 1.5 کروڑ روپے مقرر کیے گئے تھے، لیکن چونکہ اس کی ماضی کی شان کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا، اس لیے آبی ذخائر ایک تالاب بنی ہوئی ہے۔ 450 سال پرانا کٹورا ہاؤس ثقافتی ورثے کے ڈھانچے میں سے ایک ہے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا ٹینک ہے جو ASI کے تحت آتا ہے۔ جی ایچ ایم سی نے کٹورا ہاؤس کو صاف کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ ایک غیر متناسب 4 ایکڑ پر مشتمل قطب شاہی تالاب گزشتہ 4 سالوں سے کارپوریشن ٹینک کی ماضی کی شان کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہی۔ اس کے عہدیداروں نے 2 بار تالاب کو صاف کرنے کا عمل شروع کیا تھا اور صرف پانی کی صفائی کے لیے کروڑوں روپے جاری کیے تھے۔ اس کی بے حسی میں اضافہ کرتے ہوئے کٹورا ہاؤس کی برقرار رکھنے والی باؤنڈری وال اکتوبر 2020 میں سیلاب میں منہدم ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق بحالی کے کام کے لیے جی ایچ ایم سی نے 3.5 کروڑ روپے منظور کیے، جس میں 4 بورویلوں کی کھدائی، ڈی سلوٹنگ اور ملبے کی صفائی شامل ہے۔ ٹینک کے ایلومینیشن، لائٹنگ، راستوں کی تعمیر، زمین کی تزئین، علاقے کی خوبصورتی اور کشتی رانی۔ علیحدہ طور پر AIMIM نے کٹورا ہاؤس باؤنڈری وال کی تعمیر کے لیے 1.5 کروڑ روپے مانگے تھے اور اسے ASI نے منظور کیا۔
وراثت کے ایک کارکن محمد حبیب الدین نے کہا ہے کہ اس کی ماضی کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے 5 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دی گئی تھی، لیکن GHMC اور ASI آبی ذخائر کو بحال کرنے میں ناکام رہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ آپریشن گنگا کے تحت یوکرین اور اس کے ہمسایہ ممالک سے اب تک 76 پروازوں کے ذریعے 15,920 ہندوستانیوں کو ہندوستان واپس لایا جا چکا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ جنگ زدہ یوکرین یا ہمسایہ ممالک میں پھنسے طلبہ کو واپس لانے کے لیے شام تک مزید 7 پروازوں کا انتظام کیا گیا۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ جنوری 2022 سے اب تک 21,000 سے زیادہ ہندوستانی جنگ زدہ یوکرین سے باہر آ چکے ہیں۔ پہلی ایڈوائزری جنوری میں ہندوستانی سفارت خانے نے جاری کی تھی۔ ان ہندوستانیوں میں سے 19,920 پہلے ہی ہندوستان پہنچ چکے ہیں۔ وزارت کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں ہندوستانی فضائیہ کی C-17 سمیت 7 پروازیں روانہ ہوں گی۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد کئی ہندوستانی شہری وہاں پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں باری باری باہر نکالا جا رہا۔ اسی دوران یوکرین کے پسوچن شہر سے نکالے گئے ہندوستانی اس وقت پولینڈ کی سرحد پر جا رہے، جبکہ 150 ہندوستانیوں کا ایک گروپ رومانیہ کی سرحد پر پہنچ گیا ہے۔ خواتین کی شادی کی کم از کم عمر بڑھانے کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے RSS سے الحاق شدہ MRM بیداری پیدا کرنے کے لیے MRM کی ٹیم UP کے تمام اضلاع کا دورہ کرے گی۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS سے وابستہ مسلم راشٹر منچ MRM نے کہا ہے کہ وہ مسلم خواتین کی شادی کی کم از کم عمر بڑھانے کی حمایت میں ملک بھر میں بیداری مہم چلائیں گی۔ مرکزی حکومت نے گزشتہ سال پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں پروہیبیشن آف چائلڈ میرج ترمیمی بل 2021 پیش کیا تھا۔ بل میں خواتین کی شادی کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بل کو جانچ کے لیے پارلیمانی قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ MRM کے قومی کنوینر محمد افضل نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم اتر پردیش کے تمام اضلاع کا دورہ کرے گی تاکہ مسلم خواتین کی شادی کی کم از کم عمر کو بڑھانے کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ ریلوے بورڈ کے چیئرمین اور CEO ونے کمار ترپاٹھی نے مشرقی ریلوے ہیڈ کوارٹر میں نو تعمیر شدہ جدید آڈیٹوریم کا معائنہ کیا۔ کیمپس میں قائم کئی سہولیات کا انہوں نے معائنہ کیا۔ سہولیات میں گراؤنڈ فلور، ڈریسنگ روم، کوریڈور، ریسٹ روم، کانفرنس ہال، بیٹھنے کا کمرہ، واش روم شامل تھے۔ ترپاٹھی نے آڈیٹوریم کیمپس میں پارکنگ قائم کرنے کے لیے ہدایت جاری کی اور آڈیٹوریم کو استعمال کے لیے بہتر بنانے کے لیے ایک تفصیلی منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے سجاوٹ، لائٹنگ، جدید پوڈیم، میٹنگ ہال کا بھی معائنہ کیا اور شاندار فنیشنگ کو سراہا۔ انہوں نے اچھی تعمیر اور سجاوٹ کو سراہا۔ CEO نے کہا ہے کہ آڈیٹوریم کو جدید اور جدید ترین تکنیکوں اور سہولیات کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ بہتر آواز کے لیے آرکیسٹرک سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پوڈیم پر جدید لائٹنگ متعارف کرائی گئی ہے۔ تکنیکی سیمینارز، میٹنگز، ریلوے کی کانفرنسز، ایوارڈ فنکشن کے علاوہ آسانی سے بہتر انداز میں منعقد کی جا سکتی ہیں۔ NER کے GM رہتے ہوئے ترپاٹھی نے آڈیٹوریم کی تعمیر میں تیزی لائی تھی۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ترپاٹھی اور GM NER انوپما شرما سمیت افسران نے شجرکاری کا کام بھی لیا۔ IPL 2022 کا مکمل شیڈیول جاری کر دیا گیا، جس کے بعد ہندوستانی لیگ کا آئندہ سیزن 26 مارچ سے شروع ہوگا اور 29 مئی کو ختم ہوگا۔ اس بار اس ٹورنامنٹ میں جملہ 10 ٹیمیں حصہ لے رہی، جن کے درمیان 70 لیگ میچز کھیلے جائیں گے۔ اب BCCI نے IPL 2022 کے مکمل شیڈیول کا اعلان کر دیا، جس کے مطابق اس سیزن کا پہلا میچ چنئی سپر کنگز اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان 26 مارچ کو ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس سیزن میں حصہ لینے والی 10 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ گروپ A میں ممبئی انڈینز، کولکتہ نائٹ رائڈرز، راجستھان رائلز، دہلی کیپٹلز اور لکھنؤ سپر جوائنٹس کو رکھا گیا ہے، جبکہ گروپ B میں چنئی کنگز، سن رائزرز حیدرآباد، رائل چیلنجرز بنگلور، پنجاب کنگز اور گجرات نائٹرز کو رکھا گیا ہے۔ کموڈٹی کی اونچی قیمتوں کے ساتھ ساتھ اکویٹی بازار میں غیر ملکی فنڈوں کے نتائج نے ہندوستانی روپے کو امریکی ڈالر کے مقابلے ایک نئے ریکارڈ ذیلی سطح پر پہنچا دیا۔ روس یوکرین جنگ سے پیدا دیگر چیزوں کے ساتھ خام تیل کی بڑھتی قیمتوں نے روپے پر کمزور دباؤ بنائے رکھا۔ یوکرین بحران نے پیر کو برنٹ خام تیل کی قیمت کو $130 فی بیرل پر ڈھکیل دیا۔ اس کے علاوہ روس یوکرین جنگ نے ہندوستانی اکویٹی بازار میں FII کی فروخت میں تیزی لائی ہے۔ نتیجتاً ہندوستانی روپیہ
پیر کے روز کاروباری سیشن میں $77.2 کے نئے ریکارڈ ضلعی سطح پر پہنچ گیا۔ IIFL سیکیورٹیز وی پی ریسرچ انوج گپتا نے کہا ہے کہ بڑھتی مہنگائی، خام تیل اور کموڈٹی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ اکویٹی بازار سے FII کا آؤٹ فلو روپے کی گراوٹ کا اہم سبب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ 77.50 سے 78 کی سطح کا تجربہ کرے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔